آج 2، 3، 4 شوال منگل بدھ جمعرات کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ آج جو شخص بھی اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے وہ اپنی خالی جھولی کو بھر لیتا ہے اور اس بندے کے گھر میں پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں آتے ہیں اور ایسے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ اس لیے ناظرین، 2، 3، 4 شوال منگل بدھ جمعرات کے دن یہ عمل جو بندہ بھی کرتا ہے اس کو اجر کتنا ملتا ہے، ثواب کتنا ملتا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن اس طرح یہ عمل کرتا ہے، یہ دولت کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے، ہر حاجت پوری ہونے کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے۔ اب سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی درود پاک آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے 7 مرتبہ۔ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ رب کے خزانے حاصل کریں گے۔ اب جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو درود پاک پڑھنے کا کہا ہے، اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھ کر آپ عمل کا آغاز کرتے ہیں تو 7 نعمتیں فوری اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور 100 حاجتیں اس بندے کی فوری طور پر قبول ہو جاتی ہیں جو بندہ بھی پڑھتا ہے، کیونکہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملتی ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے عمل کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کبھی بھی ہم اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنی قسمت کو کھولنے کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، اس عمل کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شوال کے پہلے منگل بدھ جمعرات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور
ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ناظرین، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZOHRWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ بات غور سے اور دھیان سے سنیے گا، عمل کا طریقہ غور سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم مبارک ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والے۔ آپ کی کوئی بھی رکاوٹ ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا اور آپ اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کوشش کر چکے ہیں، لیکن کہیں سے بات نہیں بن رہی۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ یہ انتہائی آسان عمل ہے لیکن سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اب اس عمل کی ترتیب بڑی آسان ہے، اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی بالکل آسان سا ہے۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی فتاح ہے۔ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت اور ہر آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر سختی ختم ہو جاتی ہے، ہر تنگی راحت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔
جو امتحان کے اندر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، جن کے گھروں میں امن اور سکون نہیں ہے، جن کے دشمنوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر تکلیف کو دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ راحت اور رحمت کا باب کھولنے والا ہے۔ اس نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنی رحمت کو اور کشادہ کیا ہے، اپنی مخلوق پر اور رحمت کے خزانے کھولنے والا ہے، اس لیے اس کی ذات کو فتاح کہا جاتا ہے۔ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے، سب مسائل کو حل کرنے والا میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، سب پریشانیوں سے نجات دینے والی، بس اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے رزق میں برکت اور کثرت فوراً ہونا شروع ہو جائے گی اور تمام کام تمہارے آسانی کے ساتھ حل ہو جایا کریں گے، اور تمہیں مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا اور تم زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ جو کچھ مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا، یعنی جس کے پاس گھر نہیں گھر مانگ لے، جس کے پاس گاڑی نہیں گاڑی مانگ لے۔ یہ عمل وہ ہے جسے بڑے بڑے اللہ والوں نے کیا، بڑے بڑے اللہ والوں نے بھی اسی اسماء مبارک کو پڑھا ہے، اس طرح اپنے رب کو یاد کیا ہے۔ دیکھیں سلطان محمود غزنوی کتنے بڑے بادشاہ تھے، ان کا معمول تھا کہ روزانہ صدقے دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ دن رات کا بیشتر حصہ وہ حضور پاک کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے میں گزار دیتے۔ تو ناظرین، اب آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے سے آپ کا رزق بے حساب بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے اس میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی گھر میں بے سلوکی جھگڑا ہے تو اس گھر والے امن چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں، آپس میں ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں ان کو میسر ہوں گی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس اسماء مبارک کو پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اسی طرح قید سے رہائی کے لیے، اور اسی طرح اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ ہر امتحان میں کامیابی ملے، وہ اس کو آج پڑھ لے، وہ جس کام کو ہاتھ لگائے گا اسی کے اندر اس کو فتح اور نصرت ملے گی۔ اس لیے اس طرح کے راز بار بار نہیں ملتے۔ آج ایک سینے کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ عمل سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا عمل ہے۔ آپ لوگ بھی اس عمل کی برکتیں مکمل طور پر حاصل کر لیں۔ ناظرین، اس اسم مبارک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ جو عمل بتا رہی ہوں یہ دولت کی کنجی ہے، اسے پڑھنے والا کبھی اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں رہتا۔ اس بات کو آپ نے بس ذہن میں رکھ کر اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی آپ کے اوپر کرم نوازی ہوگی اور رب کا فضل کیسے تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب بالکل آسان سا عمل ہے، آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ عمل سب سے زیادہ مختصر ہو، سب سے زیادہ تاثیر والا ہو، سب سے زیادہ تاثیر والا وظیفہ ہو، تاکہ ہر ایک کو اس کی فضیلت اور برکت حاصل ہو سکے۔ اس لیے کچھ اعمال دیکھنے میں بالکل مختصر سے ہوتے ہیں لیکن تاثیر اور طاقت کے اعتبار سے بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو کرے تو ساری زندگی اس کو کسی اور عمل کو کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آتی۔ اس لیے یہ سب سے زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔
آج اگر ہم اللہ کا ذکر کر لیں تو ہماری عمر میں بھی برکت آ جائے گی۔ اللہ ہماری بھی، ہمارے والدین کی، ہمارے بزرگوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اس گھر کے بچے بچے کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، قسمت کو سنوار دیتا ہے۔ جو بھی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور اب یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ کی صفت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ سے گناہوں کی بخشش طلب کر لینی ہے۔ اس کے اندر گناہوں کی بخشش بھی ہے، اس کے اندر رزق بھی ہے۔ ہمارے اکثر بزرگ اور اللہ والے ایک ہی عمل بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے تمہیں اولاد کا مسئلہ ہے تو اللہ اولاد عطا فرمائے گا، تمہارے پاس اپنا گھر نہیں تو اللہ اپنا گھر عطا فرمائے گا، تمہارے پاس کاروبار نہیں تو کاروبار مل جائے گا، نوکری نہیں تو نوکری مل جائے گی، جو بھی تمہیں دنیا کی حاجت ہے، تمہاری شادی نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھ کر مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، بشرط ہے کہ بندہ مانگنے والا ہو۔ آج جس ترتیب کے ساتھ میں تمہیں مانگنے کا طریقہ عرض کر رہی ہوں، اگر اس ترتیب کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ رب کے خزانوں سے کبھی بھی آپ مایوس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں اپنے خزانوں سے بے شمار آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا اور ہر طرح کی خوشحالی عطا فرمائے گا۔ جو بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت اگر سنوارنا چاہتے ہو تو پھر اس موقع کو غنیمت سمجھو، آج اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ اور اسی طرح ناظرین، اس عمل کو آگے دوست احباب رشتہ داروں تک شیئر بھی کیجیے گا تاکہ آپ سب کو اس کا مکمل فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ کو برکتیں مل سکیں۔ دیکھیں جتنا زیادہ شیئر کریں گے، جتنے لوگ عمل کریں گے، آپ کا بھی اس کے اندر حصہ جاتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے اس کے لیے میں معرفت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اس کی مانگی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ ناظرین، اس دعا کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جو قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت ہے اور آج کے دن کی بڑی اہم اور بڑی ضروری سورت ہے۔ اس سورت کے بغیر تو آپ کا عمل مکمل نہیں ہوتا، یہ عمل کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اکثر لوگ اس سورہ مبارکہ کو اپنے پیسوں کے اندر بھی پڑھ کر دم کرتے ہیں، لیکن آج اس عمل کے درمیان جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو برکت یہ ملتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ برکت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں بیماریاں ختم فرما دیتا ہے، مفلسی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھ پاتی۔ اس لیے جو بندہ اسے پڑھتا ہے وہ مخلوق میں کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رب تعالیٰ اسے پڑھنے سے اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو رات کو پڑھتا ہے صبح ہونے تک تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر بیماری سے شفا، اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کے لیے آسانی پیدا فرما دیتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورت
دشمنوں کے لیے تیر بہدف ہے۔ جو دشمن اس کے بار بار تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ دشمنوں پر فتح کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو آج صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 نسلوں تک آپ کے دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے اندر رزق بھی ہے، دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر دشمن سے نجات بھی ہے، اور بھی بہت سی برکتیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے استعداد کے برابر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اب اس دوسری صفات کو یاد کرنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق بھی رکھا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عطا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو غنی کرتا ہے۔ اب یہ 3 اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، پھر یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ صفتیں کیا ہیں؟ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ رزق بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ غنا بھی دے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا۔ جس کو یہ تینوں چیزیں حاصل کرنی ہیں، وہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو اس کو یہ تینوں چیزیں فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جائیں گی۔ اب وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بہت زیادہ ہو، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ اے بہت زیادہ رزق دینے والے، مجھے غنی کر دے۔ تو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس اسماء مبارکہ کو ملا کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ اسی طرح یا وہابو، یا رزاقو، یا غنی، ان تینوں اسماء مبارکہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ اب جب اس کو پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یا رزاق رزق دے گا۔ دیکھیں، رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ اگر 7 نسلوں تک بھی تقسیم کرتا رہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کی بدولت دین بھی سنورتا ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یہ تینوں اسماء مبارکہ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی اس طرح پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر گڑ گڑا کر مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔